گھر والوں کو ایک ہی بات کی اپنے والد صاحب کو، میں نے کہا ایک بات یاد رکھیے گا، مجھے مسلمان کسی دنیاوی طور پہ عام بندے نے نہیں کیا، کسی مولوی صاحب نے، مفتی صاحب نے نہیں کیا، مجھے آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کیا ہے۔ جسم کے ٹکڑے کر دو، کیا کر دو گے؟ انہوں نے ایسی ایسی باتیں لکھی اپنی کتابوں کے اندر، یعنی کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ نعوذ باللہ، مرزا قادیانی نے اللہ تعالیٰ کو گالیاں بکی، اللہ تعالیٰ کو چور کہا ہے۔ اس کی کتاب ہے روحانی خزائن، والیوم نمبر 20 ہے، پیج نمبر 396 ہے، اس میں اس نے کہا اللہ تعالیٰ چور ہے، نعوذ باللہ۔ اس نے اللہ تعالیٰ کو جانور سے تشبیہ دی ہے۔ میرا دادا تھا، گالیاں بکتے ہوئے مرا۔ میری دادی کی سگی بہن تھی، مرزائیوں کی مبلغہ تھی، مرنے سے پہلے کچھ عرصہ پہلے اس کو فالج ہوا، جس طرح کتا بھونکتا ہے نا ایسے بھونکتی تھی۔ اور یقین جانے گا انس بھائی، ہمارے محلے دار سمجھتے کہ ان کے گھر میں کوئی کتا ہے، جب دیکھو بھونکنے کی آوازیں آتی ہیں، اور اس کے منہ سے یلو کلر کی رالیں ٹپکتی تھی جس میں سے پخانے کی اسمیل آتی تھی، غلاظت کی اسمیل آتی تھی۔ ان کے برناک انجام ہوتے ہیں، اللہ نہیں چھوڑتا۔ قادیانی ڈالرز کے بیگ ان کے پاس لے کے پہنچتے ہیں۔ اچھا، یہ پھر یہ طبقہ ان کی فیور کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ مرزئی کے کتے کو ماریں، آپ کو چیخ کی آواز امریکہ سے آئے گی، پوری دنیا کا عالم کفر ان کی سرپرستی کرے گا۔ ایک جو مسلمان بچہ ہوتا ہے اس کو قادیانی لوگ کس طرح گمراہ کرتے ہیں اور قادیانی بناتے ہیں؟ جی، یہ تو میں خود کرتا رہا جب میں خود تھا قادیانی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان انس گوندل اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں عرفان محمود برق صاحب، جن کی ایک موٹیویشنل کہانی ہے، ایک داستان ہے۔ ناظرین، عرفان محمود برق صاحب پہلے قادیانی تھے اور پھر خدا کی ذات نے کرم کیا، یہ مسلمان ہوئے۔ ناظرین، مسلمان ہونے کے بعد ان کو کافی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا، گھر سے بھی اور باہر سے بھی، لیکن ناظرین یہ ثابت قدم رہے اور خدا کی ذات پر انہوں نے یقین رکھا۔ ناظرین، سب سے پہلے انہوں نے اپنی فیملی کو مسلمان کیا اور اس کے بعد تب سے لے کے آج تک یہ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں اور 500 سے زائد قادیانی لوگوں کو یہ مسلمان کر چکے ہیں۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ قادیانی کافر ہیں، تو ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں عرفان صاحب، ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ایک کہانی، ایک جو داستان ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، شکریہ سر، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا۔ جی ویلکم سر۔ سر بتائیے گا کہ کیا کہانی آپ کی، کیا داستان ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے جو دادا تھے نا جی، پڑھے لکھے نہیں تھے، بچپن کے زمانے میں ان کی پیدائش قادیان کی ہے، یہ ضلع گرداسپور ہے، بھارت کا ایک صوبہ ہے، وہاں پہ پیدا ہوئے، وہیں سے وہ سلسلہ چلا۔ ان کے والدین جو تھے وہ ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی، بچپن کا زمانہ تھا، تو مرزا قادیانی یہ وہ مردود شخص تھا، یہ وہ کذاب تھا جس نے خود کو اللہ کا نبی کہا، رسول کہا، اور یہ اس نے انگریزوں کے کہنے سے معاذ اللہ کے نبی کی عزت پہ اٹیک کیا اور عقیدہ ختم نبوت پہ ناپاک حملہ کیا۔ وہیں سے میرے دادا نے اس کو قبول کر لیا، بلیو کر لیا اس کے دعووں پہ۔ اس کے بعد سلسلہ چلا، ان کی شادی ہوئی وہیں پہ، میرے والد صاحب کی پیدائش بھی قادیان کی ہے۔ جب پاکستان بنا تو میرے دادا اپنی فیملی کو ساتھ لے کر لاہور میں آ گئے۔ لاہور میں ہمارا گھر فتنہ قادیانیت کا بہت بڑا مرکز تھا، بیس تھی، اور ہمارے گھر کے اندر ان کے بڑے پروگرامز ہوتے تھے، میٹنگز ہوتی تھیں۔ اللہ نے کرم کیا، میرے بچپن کے زمانہ میں اللہ نے میرے دل کے اندر ایک بات ڈالی کہ میں خود کو اس لیے کہتا ہوں قادیانی کہ میرے بڑے ہیں۔ اگر میرے دادا ابو کو اس وقت ہندو مت اچھی لگتی، آج ہمارے گھر میں ہندو ہوتے، میں بھی بتوں کو رام رام کرتا جس طرح اپنے بڑوں کو دیکھتا، میرے بڑے اگر عیسائی ہوتے، سکھ ہوتے، بدھسٹ ہوتے، تو میرا مذہب بھی آپ وہی ہوتا۔ تو مجھے اس پہ دیکھنا چاہیے، ریسرچ کرنی چاہیے، ریالٹی کیا ہے، مجھے حقائق تک پہنچنا چاہیے۔ اللہ، اس کے رسول نے قرآن پاک کے اندر، احادیث کے اندر کیا کیا احکامات نازل فرمائے، کیا کچھ کہا، مجھے وہ پڑھنا چاہیے۔ اور اگر کوئی ایسی بات مجھے اللہ رسول کی باتوں کے خلاف مرزیت میں ملے گی تو میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ سر یہ بتائیے کہ یہ خیال آپ کو کیسے آیا؟ جی دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے، اس کی رحمت ہوتی ہے کہ میں اکثر دیکھتا تھا کہ ہمارے محلے کے اندر لوگ ہمارا بائی کاٹ کرتے ہیں، مطلب قادیانیت کے نام کو ایک گالی کے طور پہ لیتے ہیں۔ ہمارے گھر میں محلے میں کوئی تقریب ہوتی، خوشی کا فنکشن ہوتا، وہ سب کو انویٹیشن کارڈز بھیجتے، سب کو انوائٹ کرتے، ہمارا بائی کاٹ کرتے۔ تو میں سوچتا تھا کہ ان مسلمانوں میں بڑے بڑے پڑھے لکھے ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، بڑے نیک لوگ ہیں۔ امام کعبہ سے پوچھو، وہ بھی یہ کہتے ہیں قادیانی کافر ہے۔ مسجد نبوی شریف کے امام سے پوچھو، وہ بھی یہ کہتے ہیں قادیانی کافر ہیں۔ پوری دنیا کے کسی مسلمان سے پوچھو، وہ ان کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ تو میں یہ سوچتا تھا کہ ہمارے بڑوں نے
کون سی ایسی حرکت کی ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، مرزائی یہ کلیم کرتے ہیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں ہم پھر بھی کافر ہیں. ہمارے بڑوں نے کون سی ایسی اپنی کتابوں کے اندر خرافات لکھ دی ہیں کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم پھر بھی کافر ہیں. مجھے اس بیس کو جو ٹچ کرنا ہے، مجھے دیکھنا ہے، مجھے ڈیپلی اس کو پڑھنا ہے، اور کمپیریٹیولی مجھے قرآن و حدیث کا اور قادیانی فتنے کا مجھے اس کی اسٹڈی کرنی ہے، مطالعہ کرنا ہے. نیوٹرل ہو گیا الحمدللہ. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو اسٹڈی کیا پھر؟ جی پھر اللہ نے کرم کیا، میں نے ایک طرف قرآن و حدیث کی اسٹڈی کی اور ان کے تراجم منگائے قرآن پاک کے، ان کی کتابیں منگوائیں. مرزا قادیانی قذاب کی تقریباً کوئی 83 کے قریب اس کی بکس ہے، جو روحانی خزائن 23 والیومز میں انہوں نے پرنٹ کر دی. میں نے کچھ ہمارے گھر میں تھیں، باقی میں نے باہر سے چنام نگر سے منگوا لی. تو پھر سب سے پہلے آپ نے گھر والوں سے بات کی ہوگی؟ جی اچھا، گھر والوں کو تھا کہ یہ آج کل مطلب پڑھ رہا ہے، کسی شوق میں ہے، انہوں نے کہا چلو اچھی بات ہے، پڑھ رہا ہے تو پڑھنے دو. انہوں نے مجھے روکا نہیں. لیکن آپ یقین کریں کہ جب میں نے اس پہ ڈیپلی پڑھا، قرآن و حدیث کی اسٹڈی کی، ساتھ میں نے مرزیت کو پڑھا، انہوں نے ایسی ایسی باتیں لکھی اپنی کتابوں کے اندر، یعنی کہ آپ حیران ہو جائیں گے. نعوذ باللہ، مرزا قادیانی نے اللہ تعالیٰ کو گالیاں بکیں، اللہ تعالیٰ کو چور کہا ہے. اس کی کتاب ہے روحانی خزائن، والیوم نمبر 20 ہے، پیج نمبر 396 ہے. اس میں اس نے کہا اللہ تعالیٰ چور ہے، نعوذ باللہ. اس نے اللہ تعالیٰ کو جانور سے تشبیہ دی ہے، اللہ پاک کو اس نے تندوا کہا ہے، معاذ اللہ. ان کی کتاب ہے روحانی خزائن، والیوم نمبر اس کا 3 ہے. اس کے اندر مرزا نے اللہ تعالیٰ کو گالی بکی ہے. اس نے اللہ تعالیٰ کو کھا جانے والی آگ کہا. روحانی خزائن جلد نمبر اس کی 12 ہے، پیج نمبر اس کا 64 ہے. غرض کے جب میں نے وہ کتابیں پڑھی جس میں اللہ کی شان میں گستاخیاں، انبیاء کو گالیاں، آپ یقین جانیں گے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو انتہائی غلیظ اور ننگی اور گندی اور بازاری گالیاں بکی تھیں اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو. میری آنکھیں کھل گئیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں، کہیں یہ دعویٰ کیا کہ میں خود محمد ہوں، کہیں دعویٰ کیا میں محمد سے بڑھ گیا، یہ بھی دعویٰ کیا. کہیں کہا کہ معاذ اللہ جو محمد صلی اللہ تھے وہ عیسائیوں کے ہاتھ کا پنیر کھاتے تھے، حالانکہ مشہور تھا کہ اس میں نعوذ باللہ سور کی چربی پڑتی ہے. یعنی کہ ڈائریکٹ عزت رسول پہ اٹیک، اصحاب رسول پہ، اہل بیت اطہار کی عزتوں پہ اٹیک. تو اللہ نے کرم کیا، میں جو یہ نظریات جیسے جیسے ان سے اویئر ہوتا گیا، ویسے ویسے مرزا قادیانی سے میری چاہت کا، ادب کا، تمام جو رشتے تھے وہ ٹوٹتے چلے گئے، اور آخر ایک دن کچے دھاگے کی طرح بالکل ٹوٹ گئے. اور اللہ نے کرم کر دیا، کائنات کی سب سے بڑی دولت الحمدللہ اللہ نے دولت ایمان سے مجھے سرفراز فرما دیا. اچھا، یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس کے بعد آپ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، چاہے وہ مالی مشکلات بھی ہوں. جی میں سمجھتا ہوں کہ جو میری بیس تھی نا، میں نے بچپن کے زمانے میں خواب دیکھا تھا کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، سب کے گھروں میں پھل بانٹ رہے ہیں. تو آپ مرزائیوں کے گھر میں نہیں گئے، آپ نے میری طرف نگاہ کرم فرمائی، تبسم فرما دیے، مسکرا دیے، الحمدللہ. یہ میری بیس تھی. میرے قبول اسلام کے حوالے سے بہت سی وجوہات، میں نے آپ سے 1-2 وجوہات ذکر بھی کی. ان کی بکس پڑھی، ان کے قادیانیوں کے عبرتناک انجام دیکھے. میں نے دادے کو مرتے ہوئے دیکھا، عبرتناک موت. میں نے دادی کی سسٹر کو، سگی بہن کو عبرتناک موت مرتے ہوئے دیکھا. میں نے اپنے چچے کو مرتے ہوئے دیکھا. بڑے بڑے میں نے قادیانیوں کے عبرتناک انجام اپنی آنکھوں سے دیکھے جب میں خود قادی نہیں تھا. لیکن در حقیقت جو میری بیس تھی قبول اسلام کے لیے، وہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم تھی. اچھا، جب ریئیکٹ ہوا، میرے والد صاحب نے مینٹلی ٹارچر کیا، گھر سے کک آؤٹ کیا، مارا پیٹا، سر پہ ڈنڈے مارے. مرزا یہ کہتے ہیں لو فار آل ہیٹڈ فار نن، یہ سارا ان کا ڈرام ہے. یہ محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں. بھائی جب میں نے اس کو چھوڑا تو پھر مجھ سے بھی محبت کرو نا. نفرت کسی سے نہیں، پھر مجھ سے نفرت کیوں کی؟ یہ سب ان کی 2 نمبری، ان کا ڈرامے بازی ہے یہ ان کا. خیر بہت انہوں نے مارا پیٹا، گھر سے نکالا، سب کچھ کیا، لالچیں دیں. اللہ نے کرم کیا، میں نے اس کی چونکہ میری بیس تھی، میں نے گھر والوں کو ایک ہی بات کی اپنے والد صاحب کو. میں نے کہا ایک بات یاد رکھیے گا، مجھے مسلمان کسی دنیاوی طور پہ عام بندے نے نہیں کیا، کسی مولوی صاحب نے، مفتی صاحب نے نہیں کیا. مجھے آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کیا ہے. جسم کے ٹکڑے کر دو، کیا کر دو گے؟ کرو. کیا صحابہ رسول نے نہیں قربانیاں کی؟ کیا شہید کربلا حضرت امام حسین نے نہیں قربانی دی؟ تو ہماری یہ لازوال ایک درخشاں تاریخ ہے ہمارے کابرین کی. انہوں نے دین اسلام کے لیے قربانیاں دیں، تو مار دو، کیا کرو گے؟ لیکن الحمدللہ میرا جینا بھی میرے نبی کی ختم نبوت کے لیے ہوگا، اور انشاءاللہ میرا مرنا بھی آپ کی ختم نبوت کے لیے ہوگا. اچھا عرفان صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ قادیانیت کے بہت نزدیک رہے ہیں. ایک جو مسلمان بچہ ہوتا ہے اس کو قادیانی لوگ کس طرح گمراہ کرتے ہیں اور قادیانی بناتے ہیں؟ جی یہ تو میں خود کرتا رہا. جب میں خود تھا قادیانی تو ہمارے بڑے ہم سے یہ کہتے تھے، اچھا ان کی تنظیمات ہیں، ان کے بچے ہیں، بچوں کی الگ سے تنظیمات ہیں، نوجوانوں کی الگ سے تنظیم ہے، بوڑھوں کی الگ سے ہے. بچوں کو کہتے ہیں خدام الحمدیہ، نوجوانوں کو بچوں کو کہتے ہیں اطفال الحمدیہ،
नौजवानों को कहते हैं खुदामुल अहमदिया, और उससे जो बड़े हैं उनको कहते हैं अंसारुल अहमदिया। तो मैं जब इत्फालुल अहमदिया में था तो हमारे बड़े हमसे ये कहते थे कि आप मुसलमानों के बच्चों को कादियानी करने के लिए हमारे मराकज में लेके आया करो, हम ले जाते। अब आप आइडिया कीजिएगा इनका तरीका है वारदात, गौर कीजिएगा। जब बच्चे वहां पे जाते, हमारे दोस्त, हमारे हम उम्र, ये वहां पे उनको खाने के लिए कैंडीज देते, आइसक्रीम, चॉकलेट्स देते, साथ कहते बेटा देखो जो कलिमा आपका वही कलिमा हमारा, तुम भी नमाज पढ़ते हो हम भी पढ़ते हैं, तुम भी कुरान पे बिलीव करते हो हम भी करते हैं। छोटे से बच्चे को बुलाते ट्रेनिंग याफ्ता को, कहते बेटा ऐसे कलिमा पढ़ के सुनाओ, हमने तुम्हें कौन सा कलिमा सिखाया है? वो छोटा सा बच्चा वही कलिमा पढ़ता जो हम मुसलमान पढ़ते हैं। फिर कहते जी जब सब कुछ वही है तो बेटा बताओ कि फिर हम लोग मुसलमान है काफिर हैं? छोटा सा बताओ बच्चा, उसे क्या पता, खाली जहन है, माइंड है उसके अंदर चाहे जो मर्जी गलादत भर दो। वो कहता कि अंकल आप सही बात कहते हैं, ये मौलवी झूठ बोलते हैं जो आपको काफिर कहते हैं, पाकिस्तान का आइन गलत है जो आपको काफिर कहते हैं, आप तो बड़े अच्छे इंसान हैं, आप तो बड़े अच्छे अंकल हैं, आप तो मुसलमान हैं। इस तरह वो बचपन के जमाने में बच्चों के जहन के अंदर वो इंजेक्ट करते अपने कुफरिया नजरियात को, इंजेक्शन लगाते। अच्छा, फिर हमने ये भी देखा कि यही जब बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, बड़े बड़े कलीदी ओहदों पे जाके तैनात हो जाते हैं, हमने देखा, चूंकि मैं घर का भेदी हूं, कादियानी डॉलर्स के बैग इनके पास लेके पहुंचते हैं। अच्छा, ये फिर ये तबका इनकी फेवर करता है। आप देख लें कोई भी मसला हो, आप मर्दई के कुत्ते को मारें, आपको चीख की आवाज अमेरिका से आएगी, पूरी दुनिया का आलम कुफर उस इनकी सरपरस्ती करेगा। ये वही तबका है कि जो कादियानी जिसको नवाजते हैं। फिर ये वही तबका है कि जो आपको यहां पाकिस्तान में बैठा नजर आएगा कि पाकिस्तान के बड़े बड़े सीटों पे बैठ के जिनके गलीस कलम चंद टकों के लिए मर्दई लड़कियों के लिए वो अल्लाह के नबी की इज्जत के खिलाफ वो माज़अल्लाह हरकत में आते हैं। कभी कहते हैं कि पाकिस्तान से नमूस रसालत को खत्म करो, कानून को, कवानीन को, कभी हतम नबूवत के कवानीन को खत्म करो, कभी कहते हैं जुल्म है, कभी कहते हैं मर्दइयों को मुसलमान डिक्लेयर करार दो। तो इस तरह के मामलात होते हैं। फिर ये वो जिनकी बचपन के जमाने में ब्रेन वॉशिंग हो जाती है, तो फिर कादियानियों के लिए आसान होता है कि इनसे जो चाहो अपनी मर्जी के फैसले लेना। तो ये फिर ये बड़ा खतरनाक काम है कादियानियों का। अच्छा, ये बताइएगा कि एक जो शऊर इंसान होता है, ठीक है, मिच्योर इंसान होता है, तो उसको ये किस तरह गुमराह करते हैं? देखिए जी, बात यह है कि कादियानियों के हथकंडे हैं मुख्तलिफ। लड़कियों के नाम पे ये मुसलमानों को डिट्रैक करते हैं, जॉब्स के नाम पे कितने मुसलमान हैं बेचारे जॉबलेस हैं, कहते हैं आओ हम आपको जॉब दिलाते हैं। कितने मुसलमान, मेरे पास मिसालें हैं, मेरी इंशाल्लाह इस पे एक बुक मैं वर्किंग कर रहा हूं। ये लालच देख के मेरे ख्याल से ये बाहर के ममालिक भी बुलाते हैं। जी, मैं कर रहा हूँ कि मेरी नेक्स्ट बुक इसी टॉपिक पे आ रही है। वीजे के नाम से कितने मुसलमान इन्होंने डिट्रैक कर लिए। अच्छा, होता ये है कि ये वीजे देते हैं, पैसा देते हैं। हमने देखा कई ऐसे रिक्शा ड्राइवर है, उनके पास जनाब आज बंगलों में रह रहे हैं, कहां से आया पैसा? मर्दई हो गए दिया, मर्दई हो गए, पूरी फैमिली पे साइन कर दिए कि हम कादियानी है, पैसों के ढेर लग गए। ये कितना बदबख्त शख्स है ये कि जो चंद टकों के लिए, नाउज बिल्लाह, पैसे के लिए, वीजे के लिए गुंबद खदरा से ताल्लुक तोड़ के एक कायनात के बदतरीन शख्स को, एक कज़्ज़ाब को कहता है ये अल्लाह का नबी है। इससे बढ़ के खसारे का, इससे बढ़ के हलाकत का कोई सौदा नहीं हो सकता। अच्छा, फिर होता ये है, ये कुछ तो करते हैं, इसमें शक नहीं है, लेकिन जो सबसे मोस्ट डेंजरस कादियानियों का वार है वो ये है कि ये तो कहते ही नहीं हम काफिर हैं। बिल्कुल। देखें, मेरे पास एक बंदा आया होगा, जी मैं आपको जॉब दिलाऊंगा, आपको वीजा दिलाऊंगा, ये बंगला आपका है, ये बुत पड़ा है, सजदा कर लो, इंशाल्लाह जूते खा के यहां से जाएगा कि तुम ये क्या बात कर रहे हो मेरे सामने? कभी ना करूंगा। किसी मुसलमान जितना मर्जी हो जाए नहीं करेगा। लेकिन जब उसको ये कहा जाएगा कि भाई देखो हम तो कलीमा पढ़ते हैं, जिस तरह मैंने बच्चों की मिसाल दी, हम तो नमाज पढ़ते हैं। बेटा, मैं छोटा था तो बचपन के जमाने में ना, जब हम खेलते बच्चों के साथ तो अपने घर में जाते ना, बच्चे मेरे साथ घर आ जाते मेरे, अक्सर मेरी वालदा कुरान पाक पढ़ रही होती थी, कहती बेटा इधर आओ, ये देखो कौन सा कुरान पढ़ रही हूं। बेटा वही कुरान है जो आप पढ़ते हो, इसको घर ले जाओ, बड़ों को दिखाओ, हमने तो कोई चेंज किया ही नहीं है। तो मतलब खुद को मुसलमान कह के मुसलमानों का ईमान खराब किया जाता है। और ये कादियानियों का मोस्ट डेंजरस जो है इनका वार है। वगरना मैंने देखा कि बहुत से लोगों से पूछा, कई ऐसे केसेस मेरे सामने आए, कभी पैसा नहीं लिया, जॉब नहीं ली, इसलिए मर्दई हो गए कि मुझे मर्दइयत अच्छी लगी, कुरान और हदीस के मुताबिक लगी। अब कुरान पाक के अंदर तहरीफात करते हैं, तराजम के अंदर गलत तरीके से हदीस पेश करते हैं, गलत अपनी नजरियात की तशरीह करते हैं। एक आम आदमी है, ले मैन, उसको तो नहीं पता इसकी क्या हकीकत है। तो इनके लिए एक ले मैन को कादियानी करना बकदरे आसान है बनिस्बत एक पढ़े लिखे और वो पढ़ा लिखा कि जिसको इस्लामिक मालूमात है, बेसिक जिसको इंफॉर्मेशन है, जिसको खत्म नबूवत पे इंफॉर्मेशन है, उनके यहाँ इनकी दाल नहीं गलती, एक ले मैन पे इनकी दाल गल जाती है। बहुत से लोगों का कादियानी किया। अच्छा, ये बताइएगा कि
یہ بھی کہا جاتا ہے، اس میں حقیقت ہے کہ جو قادیانی لوگ ہوتے ہیں، جو ان کے عہدیدار ہوتے ہیں، ان کے ناجائز تعلق ہوتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ؟ دیکھیں جی، یہ ایک ٹاپک ایسا ہے، اگر آپ اس پہ ایک بک پڑھیں نا، ربوہ کا مذہبی عامر، اس کے اندر قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ تھا مرزا بشیر الدین محمود، اس کا سارے اس کی غلاظت جو کچھ وہ کرتا رہا قادیانی خواتین سے کرتا رہا، اس کے ناجائز مراسم اس کے اندر لکھے ہیں، اور لکھنے والے کون ہیں؟ قادیانی۔ ایک شفیق مرزا صاحب تھے، انہوں نے ایک بک لکھی، اس کا نام ہے شہر صدوم۔ شفیق مرزا صاحب قادیانی تھے، ربوہ میں پیدا ہوئے، قادیانیوں میں بڑا آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے ان کی ایکٹیویٹیز میں، مسلمان ہو گئے سوری۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر مرزا بشیر الدین محمود، ان کی جو رائل فیملی ہے، ان کے لوگوں کے ناجائز تعلقات لکھے ہیں قادیانی عورتوں سے، اور یہاں تک لکھ دیا کہ مرزا بشیر الدین محمود جی شیطان، جو مرزا قادیانی کا نام نہاد بیٹا، ان کا دوسرا خلیفہ، اپنی سگی بیٹی کے ساتھ اس نے منہ کالا کیا، اپنی سسٹر بہن کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ، وہ اتنا انتہائی، میں کیا کہوں، مطلب غلیظ انسان تھا جی۔ تو یہ کچھ ہے میرے مطلب ربوہ چنام نگر کے اندر ایک شخص مسلمان ہوا، اس کا نام ہے فہد نعمان صاحب، سابقہ ربوہ، وہی کا رہائشی، انہوں نے اس پہ انٹرویو دیا۔ ہمارے دوست ہیں مبشر صاحب، انہوں نے مفتی مبشر صاحب نے اپنے انٹرویو کے اندر ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ چنام نگر کا کیا ماحول ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ ہر دوسرا تیسرے گھر میں جو خواتین ہیں، جو مرزائیوں کی رائل فیملی ہے، ان کے ساتھ ان کے ناجائز تعلقات ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے کیس کیے کئی مربیوں پہ، مجھے پتا ہے کہ چنام نگر کے اندر کون سا اڈا، کون سی جگہ ایسی ہے جہاں پہ یہ ناجائز کام ہوتے ہیں سارے۔ دیکھیں، ایک عرض کروں، سچا نبی خود بھی غیرت مند ہوتا ہے اور اپنی امت میں بھی غیرت کو منتقل کرتا ہے۔ جھوٹا مدعی نبوت خود بھی بغیرت ہوگا اور اپنے ماننے والوں پہ بھی وہ بغیرتی کو منتقل کرے گا۔ قادیانی ہو اور اس میں غیرت ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اینڈ پہ پھر کتے کی موت مرتے ہیں۔ جی، یہ تو میں نے آپ کو اپنے گھر کی بات بتا دی شروع میں کہ میرا دادا تھا، گالیاں بکتے ہوئے مرا۔ میری دادی کی سگی بہن تھی، مرزائیوں کی مبلغہ تھی، مرنے سے پہلے کچھ عرصہ پہلے اس کو فالج ہوا، جس طرح کتا بھونکتا ہے نا، ایسے بھونکتی تھی۔ اور یقین جانے گا انس بھائی، ہمارے محلے دار سمجھتے کہ ان کے گھر میں کوئی کتا ہے، جب دیکھو بھونکنے کی بازیں آتی ہیں، اور اس کے منہ سے یلو کلر کی رالیں ٹپکتی تھی جس میں سے پخانے کی اسمیل آتی تھی، غلاظت کی اسمیل آتی تھی۔ ان کے برناک انجام ہوتے ہیں، اللہ نہیں چھوڑتا۔ ماشاءاللہ خدا کی ذات نے آپ کو ہدایت دی اور کرم کیا، اور تب سے لے کے آج تک آپ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور آپ نے اپنی زندگی جو ہے وہ اس کے لیے وقف کر دی ہے، ختم نبوت کے لیے۔ جی الحمدللہ جی، مجھے ایک دل میں ایک کسک تھی، ایک تڑپ تھی، فکر تھی کہ میں اپنے گھر سے شروع کروں اس کام کا آغاز نا۔ اللہ نے بھی، اللہ کے نبی نے بھی یہی سنت طریقہ یہی ہے، گھر سے شروع کرو۔ میں نے گھر والوں کو الحمدللہ اسلام کی پریچنگ کی، اللہ نے کرم کر دیا۔ میری سب سے پہلی میری والدہ مسلمان ہوئی، پھر ایک بھائی، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اللہ نے کرم کیا، پھر میرے والد صاحب، اس بڑھاپے کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ اب تک ہماری اپنی برادری کے اندر 50 سے زیادہ لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں، اور پورے پاکستان میں بڑے بڑے قادیانی، اللہ نے کرم کیا، الحمدللہ سرکار کی نظر رحمت ہوئی، اب تک 500 سے زیادہ قادیانی میرے ہاتھ پہ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اور میری موسٹ فیمس بک قادیانی اسلام اور سائنس کے کٹہرے میں پوری دنیا میں پہنچی، انگلش میں ٹرانسلیشن ہوئی، انڈیا میں ہوئی، پاکستان میں ہوئی، عربی میں ہو رہی ہے، سندھی میں ہوئی۔ الحمدللہ ہزاروں قادیانی جب یہ ابروڈ کنٹریز میں پہنچی، یورپ پہنچی، تو ہزاروں قادیانی اس کتاب کو پڑھ کے اللہ نے کرم کر دیا، ان کو ہدایت مل گئی، مسلمان ہو گئے ماشاءاللہ۔ چلے سر، بہت شکریہ جی۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی عرفان محمود برق صاحب کی۔ یہ قادیانی کافر ہیں، کافر تھے، کافر رہیں گے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔